السلام علیکم۔ آج ہم قرآن کریم کی کہانیوں کو سمجھنے پر بات کر رہے ہیں، لیکن ایک تھوڑے مختلف انداز سے۔ وعلیکم السلام۔ جی، عام طور پر تو ہم تفسیر دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو تحریریں آج ہمارے سامنے ہیں وہ کہتی ہیں کہ صرف تفسیر نہیں بلکہ اپنا تخیل، اپنی سوچ استعمال کریں، ان واقعات کو، ان مناظر کو باقاعدہ محسوس کریں جیسے آپ وہیں موجود ہوں۔ یہ ایک بالکل الگ، بہت گہرا تجربہ ہو سکتا ہے۔ بالکل، اصل بات ہی یہی ہے۔ اکثر ہم قرآن پڑھتے ہوئے اپنے تخیل کو اتنی، آپ کہہ لیں، آزادی نہیں دیتے، بس پڑھا اور آگے بڑھ گئے۔ تو آج اسی پر کچھ غور کرتے ہیں۔ جی بالکل، اور دیکھیں قرآن پاک خود اس کی دعوت دیتا ہے۔ جی کئی بار جب وہ ماضی کے قصے سناتا ہے نا، جی، تو الفاظ یعنی صیغہ وہ حال کا یا مستقبل کا استعمال کرتا ہے۔ مضارع کا صیغہ، اچھا، یہ تو دلچسپ بات ہے۔ جی، اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ پڑھنے والا، سننے والا وہ یہ محسوس کرے جیسے سب کچھ ابھی ہو رہا ہے اس کی آنکھوں کے سامنے۔ واہ، تو یہ ایک طرح سے آپ کو اس منظر میں شامل ہونے کی دعوت ہے۔ بالکل، تخیلاتی شرکت کی دعوت۔ تو آج ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو تخیلاتی انداز ہے یہ ہماری سمجھ کو اور قرآن سے ہمارے تعلق کو کیسے گہرا کر سکتا ہے۔ صحیح۔ اور یہاں سے بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ان تحریروں میں کچھ مثالیں دی ہیں جو سیدھا دل کو لگتی ہیں۔ جی جی، مثلا آپ سوچیں ذرا، کئی سال کی جدائی، پھر حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام مل رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ لمحہ کیسا ہوگا؟ ان دونوں کے دلوں پر کیا گزر رہی ہوگی؟ وہ آنسو، وہ جذبات، اس کو محسوس کرنا۔ ہاں واقعی، وہ منظر اگر ذہن میں لائیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یا جیسے وہ دوسری مثال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کی۔ ہاں، وہ بھی بہت اثر انگیز ہے۔ وہ دریا کنارے چھپ کر دیکھ رہی ہیں بھائی کا صندوق جب بہہ رہا ہے، دل میں فرعون کے سپاہیوں کا خوف بھی ہے اور بھائی کی فکر بھی، وہ کیفیت، وہ ڈر اور امید ایک ساتھ۔ صحیح کہا۔ اور پھر فرعون کی بیوی حضرت آسیہ، جب ان پر ظلم ہو رہا ہے اور وہ دعا کر رہی ہیں، جی، اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے۔ اتنی شدید تکلیف میں اتنا مضبوط ایمان، یہ سوچنا بھی۔ اور دیکھیں یہ مثالیں اتنی مؤثر کیوں ہیں؟ کیونکہ یہ بہت بنیادی انسانی جذبات سے جڑتی ہیں۔ خوف ہے، امید ہے، محبت ہے، ایمان ہے۔ بالکل۔ تحریروں میں یہ بھی لکھا ہے کہ قرآن میں ایسے سینکڑوں منظر ہیں، لیکن ہمارا تخیل، ہماری سوچ وہاں تک اکثر پہنچ ہی نہیں پاتی۔ ایک شعر بھی ہے نا، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ۔ واہ، یعنی تخیل کی جو پہنچ ہے وہ الفاظ سے کہیں زیادہ ہے۔ جی، الفاظ ایک حد تک بتا سکتے ہیں، اصل تجربہ تو تخیل سے ہی ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف معنی جاننا کافی نہیں، بلکہ اس پورے ماحول کو، کرداروں کے احساسات کو اپنے ذہن میں زندہ کرنا اصل چیز ہے۔ بالکل، یہی نکتہ ہے۔ کچھ اور مثالیں بھی تو ہیں گہرے فیصلوں کی، ایمان کے بڑے امتحانوں کے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے پوچھنا قربانی کے حکم کے بارے میں۔ وہ لمحہ سوچیں، اللہ کی محبت میں فنا ہو جانے کا منظر، باپ اور بیٹے کے درمیان وہ گفتگو، بہت بڑا امتحان۔ یا پھر جیسے حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے، اللہ کا حکم آیا اور اپنی نافرمان بستی کو، اپنے لوگوں کو راتوں رات چھوڑ کر نکلنا پڑا۔ ہاں، ان کے دل میں کیا خیالات ہوں گے اس وقت، کیا کشمکش ہوگی، پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھنا۔ تو اگر ہم بڑی تصویر دیکھیں تو یہ جو تخیل سے کام لینا ہے، اس کا مقصد صرف کہانیاں جاننا نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ ان سے ذاتی سبق لینا ہے، ان واقعات کے جذباتی پہلو کو محسوس کرنا ہے۔ جی ہاں، اور قرآن کا وہ جو انداز ہے نا، ماضی کو حال بنا کر پیش کرنے والا، وہ اسی تجربے کو، اسی محسوس کرنے کو آسان بناتا ہے۔ ان تحریروں میں ایک عملی مشورہ بھی دیا گیا ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ کہا گیا ہے کہ رات کو سکون کے وقت سورہ یوسف کی تلاوت سنیں اور کوشش کریں کہ ہر منظر کو اپنے ذہن میں لائیں، اسے باقاعدہ فیل کریں۔ یہ تو بہت اچھا مشورہ ہے۔ خاص طور پر وہ حصہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں، انی لا اجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ،
کہتے ہیں کہ اگر اس کیفیت کو محسوس کرنے کی کوشش کریں تو آنکھیں خود بخود بھیگ جاتی ہیں۔ یقیناً، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو پھر اس ساری بات کا نچوڑ کیا نکلا؟ نچوڑ یہی کہ اس طرح قرآن سے ایک بہت گہرا، ایک بہت ذاتی قسم کا تعلق بن سکتا ہے۔ یہ صرف پڑھنا نہیں رہتا، یہ ایک تجربہ بن جاتا ہے۔ بالکل۔ تحریر کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ قرآن کو خاموشی سے اور اپنے تخیل کو استعمال کر کے محسوس کرنا، یہ زندگی کے سب سے پرسکون تجربات میں سے ایک ہو سکتا ہے۔ یعنی الفاظ سے آگے بڑھ کر روح تک پہنچنے والی بات۔ جی بالکل، تجرباتی فہم جسے کہتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کے پیغامات کو، اس کی کہانیوں کو دل سے سمجھنے اور محسوس کرنے کے لیے ہمارا تخیل ایک بہت ہی طاقتور ٹول، ایک ذریعہ ہے۔ بالکل۔ اور یہاں سے ایک سوال بھی پیدا ہوتا ہے سوچنے کے لیے، جی، کہ اگر یہی طریقہ، یعنی واقعات کو تخیل میں زندہ کرنے کا انداز، صرف ان قرآنی مثالوں تک نہ رہے، بلکہ ہم اسے دوسری تحریروں پر، تاریخ کے واقعات پر، یا شاید اپنی ذاتی زندگی کے تجربات پر بھی لاگو کریں، اچھا، تو اس سے ہمارے سوچنے کے انداز میں، ہماری سمجھ بوجھ میں، ہمارے نقطہ نظر میں کیا تبدیلی آ سکتی ہے؟ یہ تو واقعی ایک گہرا سوال ہے، اس پر ضرور سوچنا چاہیے۔ بہت شکریہ آج کی اس گفتگو کے لیے۔ بہت شکریہ۔